اور راجناتھ سنگھ نے اب عمران خان کو دھمکی دیتے ہوئے بیان دیا ہے کہ کان کھول کر سن لو، گلگت بلتستان ہمارا ہے، ہم لے کر رہیں گے، اور آپ کو بتا دیں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو۔ یہ تو جب بٹوارا ہو گیا تو تم اپنے ملک کے اندر دیکھو کیا حال ہے، اور ہم اپنے ملک کے اندر دیکھو ہم نے مائنورٹیز کو کتنا سیف رکھا ہوا ہے۔ لہذا ذہن میں رکھنا، گلگت بلتستان ہم ہر صورت لے کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی حد پار کرنی پڑے۔ یہ جو کوئی بھی حد پار کرنی پڑے یا کچھ کرنا پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی لیول پر بھی جنگ کرنا پڑے تو کریں گے۔ حقیقت ٹی وی نے آپ کو تفصیلی بتایا تھا کہ اس وقت انٹیلیجنس معلومات یہ تھی کہ انڈیا نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے آگ بھڑکانی تھی، اور وہاں پر چونکہ چائنا کا گیٹ وے ہے سی پیک کے لیے، تو اس کو الگ وہ کہتے تھے تو چائنا کا پورا پروجیکٹ الگ ہو جانا تھا۔ اور یہ ان کو مشورہ دیا تھا امریکہ نے کہ آپ اگر سی پیک کو روک دیں تو پاکستان کی کمر ٹوٹ جائے گی، لہذا گلگت بلتستان اہم تھا۔ چائنا نے پاکستان کو کہا کہ آپ یہ کریں، ساری اپوزیشن پارٹی نے انکار کیا، صرف عمران خان کی حکومت چونکہ اس وقت آن بورڈ تھی، جنرل باجوہ نے کہا، جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا، ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی آپ کرتے رہیں، صوبہ ہم بنا کر رہیں گے۔ اب جب عمران خان نے اعلان کیا تو انڈیا کے اندر چیخوں کے انبار اٹھ گئے، اب دھمکی آ رہی ہے کہ ہم صوبہ گلگت بلتستان تم لوگ اس کو بناؤ یا نہ بناؤ، ہم اس کو لینے آ رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ بیس تھی ان کی بہت ساری، وہاں پر فنڈنگ کام کر رہی تھی، وہاں پر عام لوگوں کے اندر یہ تاثر دے رہے تھے، دیکھو تمہیں تو یہ پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ نہیں سمجھتے، تمہیں وہ نہیں سمجھتے، نہ صوبہ بنا کر دیا، نہ الگ پہچان ہے۔ وہ بیچارے گلگت بلتستان کے لوگ اتنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اتنے اچھے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں کے نظارے اتنے خوبصورت ہیں، اس صورتحال کے اندر اچھی ٹورزم بن سکتے ہیں، ڈومیسٹک ٹورزم ہم کھڑی کر سکتے ہیں۔ وہ کب سے اپنی شناخت کی تلاش میں تھے، الحمدللہ ریاست کا اب فیصلہ، یہ کام بڑی جلدی ہو جانا چاہیے تھا۔ جب یہ انہوں نے پشاور میں حملہ کیا، اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اصل میں 48 گھنٹے کے بعد اس نے بیان دیا، تب جا کر اس سوئی ہوئی حکومت کو بھی سمجھ آئی، اور آپ دیکھیے اب پریزیڈنٹ پاکستان کی ٹویٹ آ رہی ہے کہ جی یہ حالیہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، مشیر ان کے انڈیا کے یہ کہہ رہے ہیں، ان کو پہلے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، نہ ان کے ارد گرد جو چمچے یا کوئی چیزیں وہ کوئی اٹھ کر انڈیا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے انڈیا کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جعلی حملہ کروا لے تو وہ نام لگا دیتے ہیں پاکستان پر، مزید ڈسکس کر پاکستان کے اندر صحیح حملہ بھی ہو جائے تو وہ کسی صورت بھارت کو الزام نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے ہونٹ سیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو حملہ انہوں نے کیا تھا، اصل میں یہ جو وہاں پر ملزم تھے ان کی ہمدردیاں ہمیشہ سے افغان طالبان کے ساتھ رہی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اب ٹارگٹ کس کو کرنا ہے۔ لیکن اب جو حقیقت ٹی وی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ذرا دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ امریکہ کا آگے پلان بڑا خطرناک چلنے والا ہے۔ ایک آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاسبلٹی ہے کہ مائک پومپیو یا سیکرٹری اسٹیٹ مارک ایسپر مستقبل کے اندر پاکستان کا دورہ کریں، اور وہ دورہ دھمکی آمیز دورہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ دورہ کوئی کوپریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی انٹیلیجنس شیئر کریں یا تم ہمارے ساتھ، وہ دورے کے اندر پاکستان کو آفر پلس دھمکی ہوگی۔ اب اصل میں انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو بیکا ایگریمنٹ فائنلائز ہوا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ انڈیا نے اب امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ تم سنبھالو چائنا کو۔ سارے گلگت بلتستان کے لوگ اتنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اتنے اچھے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں کے نظارے اتنے خوبصورت ہیں، اس صورتحال کے اندر اچھی ٹورزم بن سکتے ہیں، ڈومیسٹک ٹورزم ہم کھڑی کر سکتے ہیں۔ وہ کب سے اپنی شناخت کی تلاش میں تھے، الحمدللہ ریاست کا اب فیصلہ، یہ کام بڑی جلدی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے جیسا بھی کیا اس کو کر لیا۔ اب انڈیا کا منصوبہ، انڈیا کس بیس کے اوپر اتنے سالوں سے کام کرتا رہا، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو رپورٹ تیار کی اور جو انہوں نے فوج کو دی، اس کے مطابق انڈیا ان قریب فرقہ واریت کے فسادات گلگت بلتستان میں پھیلانے جا رہا تھا، اور کہا تھا کہ اس کے اندر پھر ایلیمنٹ یہ ملے گا کہ اگر پروونس نہیں بنتا، یہ پانچواں یعنی پانچواں صوبہ نہیں بنے گا تو اس صورتحال کے اندر حالات مزید خراب ہوں گے، اسی لیے ریاست نے جلدی کی۔ اب راجناتھ سنگھ عمران خان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آ کر دیکھو یہاں پر مائنورٹیز کا کیا حال ہے، تو مائنورٹیز کو تو چھوڑی، آپ کو حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی تھی کہ امیتابھ بچن نے کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر ایک سوال پوچھا تھا، اور اس سوال کے بعد
उसके ऊपर जो हंगामे शुरू हो गए थे भारत के अंदर, ट्रेंड चलना शुरू हो गया था, आपको सवाल भी सुनवाया था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आ रही है कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ एफआईआर काट दी गई है। असल में एक सवाल उसने पूछा था और उसके अंदर उसने पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी किताबें जलाई गई हैं, भगवत गीता का नाम लिया और काफी सारी हिंदुओं की जो किताबें थी। अब सवाल ये है, ये एक आम सा सवाल था और इसके अंदर ना तो किसी ने इल्जाम लगाया, यानी एक सवाल पूछा, 4 ऑप्शन दिए। अब अमिताभ बच्चन, उसके प्रोड्यूसर और शो के अहम ओहदेदारों के खिलाफ एफआईआर कटवा दी है और इस एफआईआर के बाद अब क्लियरली ये पैगाम दिया गया है कि अमिताभ बच्चन को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जा सकता है अगर उन्होंने अपनी जमानत ना करवाई, क्योंकि इसके अंदर जो दिफा शामिल की गई है, इसके अंदर बताया गया है कि हिंदूज को हर्ट किया है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और लिहाजा इन पर जो सबसे बड़ी बगावत का मुकदमा है और मजहबी मुनाफत फैलाने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाए और इसके अलावा इनका शो बंद किया जाए। अब आप ये देख ले, अमिताभ बच्चन तक को इन्होंने नहीं बख्शा, तो इन्होंने किन किन को पैगाम दिया। पहले आप ये देखिए, आमिर खान के साथ इन्होंने क्या किया, वो तुर्की गया और उसके बाद आज तक बगावत के मुकदमे से है।